نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج الحمدللہ تعالی خلیفہ اول اور افضل البشر بعد النبیین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. تو اسی سلسلہ میں آپ کی یاد میں چند معروضات آپ لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب کائنات نے یہ شانی عطا فرمائی ہیں کہ کسی اور کو نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی امتیوں میں سے کسی کو عطا کی، اور نہ ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کے علاوہ کسی کو عطا کی. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ایک نہیں بارہا کئی مقامات پر آیا ہے، اور کہیں پر ان کو اتقا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، کہیں ثانی اثنین کہہ کر پکارا جا رہا ہے. اور یہ شانیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ستارے ہیں، لیکن ان ستاروں میں جو چاند کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے. ان ستاروں میں جو سب سے روشن ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے. ان ستاروں میں جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والے ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے. اور آج ہم ان کی کنیت ابو بکر کے اوپر گفتگو کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو کنیت ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ بڑی پیاری تھی. ابو بکر، حضور نے بہت ساری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور ان کو ابو بکر کہہ کر پکارا کرتے، یا ابا بکر یا ابا بکر. یہ الفاظ ہوا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک پر، اور یہ اتنے پسندیدہ تھے حضور کو کہ آج پوری دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. عبداللہ تو ان کا نام تھا، ہے، رہے گا، لیکن اس نام سے شاید کہ چند احباب کے علاوہ سارے لوگ واقف نہ ہوں، لیکن ابو بکر سے ہر بندہ، ہر مومن واقف ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کو پسند تھی. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہو پھر اللہ اس کو جو ہے اس کا پرچار نہ کرے اور لوگوں کے دلوں میں اس چیز کو بٹھائے نہ، یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ یا ابا بکر ان کو اتنا پسند فرمایا کہ کائنات میں صدیق اکبر کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. آئیے اس کنیت کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں، اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ابو بکر کنیت کیوں رکھی گئی. اصل میں یہ جو با کاف را، یہ جو مادہ ہے حروف کا، جب ہم لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں معنی نظر آتے ہیں اول کے، اجلت کے، سب سے پہلے آنے کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام لانے میں سب سے پہلے ہیں. اور یہ ابو بکر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جو سب سے پہلی بہار آتی ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں. یعنی باغ میں سب سے پہلا جو پھول کھلتا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں.
پھلوں میں سب سے پہلا جو پھل نکلتا ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ گویا مصطفیٰ جان رحمت نے جو ایک باغ سجایا تھا اپنی امت کا اور اپنے صحابہ کا، اس باغ میں سب سے پہلا جو میوہ نکلا تھا وہ ابو بکر تھا، اس باغ میں سب سے جو پہلا پھول کھلا تھا وہ ابو بکر تھا، اسی لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یعنی ابو بکر مطلب کہ سب سے پہلے آنے والی بہار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو اسلام لائے تو سب سے پہلے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ان کے پاس تشریف لے جانے والے، ان کے پاس لیٹنے والے بھی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو اولیت میں یہ مقام حاصل ہے۔ ایک نہیں کئی مقامات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی پوزیشن پر آتے ہیں۔ جب آپ اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب آپ خطیب بننے کی طرف دیکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے خطیب ہیں کائنات میں، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بھی خطیب ہیں اور اس امت میں بھی حضور نے خطابت فرمائی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطیب ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی موجودگی میں جنہوں نے سب سے پہلا خطاب کیا تھا۔ تو خطابت میں سب سے پہلے، اور غلام آزاد کرنے کی باری آتی ہے تو ان میں بھی سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی کو یہ آزاد کر رہے ہیں، تو بہت سارے غلام صدیق اکبر نے آزاد فرمائے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، اسلام لانے کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں، جانثاری کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ابو بکر پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ جانثاری کا وہ واقعہ بدر میں جب مسلمانوں کی اور صحابہ کی تعداد بہت کم تھی اور مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ تھی، وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ پر جب نگرانی کرنے کا اور پہرا دینے کا حکم لگایا گیا کہ کون پہرا دے گا، یہ بات جب چلی صحابہ کرام کی طرف تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ صدیق اکبر سامنے نکل کر کھڑے ہو گئے، کہا میں حضور کے خیمے پر پہرا دوں گا۔ یہ بہادری کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ کوفے کے منبر پر بیٹھ کر مولا کائنات نے بھی آپ کا یہ نغمہ لوگوں تک پہنچایا تھا۔ فرمایا لوگوں اس امت میں، حضور کی امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضور آپ ہی شیر خدا ہیں آپ، اور آپ حیدر کرار ہیں، آپ سب سے شجاع اور سب سے بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، میں جس ہستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے نزدیک، میری نظر میں مجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی شجاع اور بہادر شخص ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ بدر کا واقعہ مولا کائنات نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سنایا۔ فرمایا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے پر پہرا دینے کی بات کی جا رہی تھی، اور اس بات کو صحابہ تک پہنچایا گیا کہ کون یہ قربانی دے گا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، وہ کیسے بھی کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے خیمہ پر کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے تھے اور وہ حملہ کر سکتے تھے، اور زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ سنبھالنا اور زیادہ لوگوں کو جو ہے ہینڈل کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا کہ خیمے پر ایک شخص کھڑا ہے اور ادھر سے کفار کا ایک چتھا آتا ہے، اب وہ 10 12 15 لوگ آتے ہیں تو ایک بندے کا ان سب کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے صحابہ سوچ رہے تھے، مولا کائنات فرماتے میں بھی ابھی سوچ رہا تھا کہ میں حضور کے خیمے پر پہرا دینے کے لیے آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، فرمایا ابھی میں سوچ رہا تھا تو اس سب سے پہلے نکلنے والے صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے اپنا نام پیش کیا، کہا حضور میں آپ کے خیمے پر پہرا دوں گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے چلیں تو مصطفیٰ جان رحمت پر سب سے زیادہ مال جنہوں نے خرچ کیا، اپنے گھرانے کو بھی لوٹا دیا اور اپنے خاندان کے لیے جو مال وراثت رکھی ہوئی تھی وہ سب کچھ بھی حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے آج حضور نے غزوہ کے لیے جو ہے وہ مال مانگا ہے، اور حضور نے اشارہ فرمایا کہ جاؤ اپنا مال اس غزوہ کے لیے پیش کرو، موقع اچھا ہے، آج میں صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں گھر کا آدھا مال حضور کے سامنے ڈھیر کر دوں گا، گویا میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ صدیق اکبر شاید تھوڑا سا مال لے کر آئیں گے، لیکن جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں، فرمایا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا حضور گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا بڑا اچھا کام کیا،
اور صدیق اکبر سے فرمایا اے ابا بکر تو کیا لے کے آیا ہے؟ کہا حضور گھر میں دیوار پر اگر سوئی بھی لٹکی ہوئی تھی میں اس کو بھی نہیں چھوڑا، میں اس کو بھی آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، یعنی گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ جو غار ثور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں، اس پر حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام آپ غار ثور میں اس لیے گئے تھے کہ دشمنوں کا ڈر تھا، اور دشمنوں سے ان کے خوف اور ان کے ڈر سے چھپنے کے لیے غار ثور میں گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگ بھولے ہیں، ایسی ہستی کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا کہ محبوب آپ کو انسانوں میں کوئی انسان بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جس کی نگرانی، جس کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا ہے، وہ ہستی کیسے کسی انسان سے ڈر سکتی ہے؟ وہ ہستی کیسے کسی انسان کے خوف سے چھپ سکتی ہے؟ اور پھر جس وقت بہت سارے لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو محفوظ رکھا، اور حفاظت کے پہرے بٹھانے کے لیے کبھی مکڑی کو آگے کر دیا، اس نے جالا تن دیا، کبھی کبوتری کو آگے کر دیا، اس نے انڈے دے دیے۔ جس کی حفاظت اس انداز سے کی جا رہی ہے، اس ہستی کو کسی انسان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دشمنوں کے خوف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار ثور میں نہیں گئے تھے تو پھر کس وجہ سے گئے تھے؟ تو علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کو تنہا کر کے، اکیلا کر کے اپنے فیض سے فیضیاب کرنا چاہتے تھے۔ اب باقی صحابہ کی موجودگی میں یہ بات ممکن نہیں تھی، تو صدیق اکبر کو غار ثور میں لے گئے، اور وہاں پر 3 راتیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے فیض سے ان کو وہ مستفید فرمایا، اور گویا کہ اپنے بعد ان کو خلیفہ بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہستی ہے کہ جس کو میں نے اپنے بعد خلیفہ بنانا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے 3 راتیں اور 3 دن غار ثور میں صدیق اکبر کو اپنے پاس بٹھا کر گویا اپنے بعد خلافت کی جو ڈیوٹی تھی اس کا طریقہ کار سمجھایا، اور خلافت کیسے کرنی ہے وہ سارے معاملات صدیق اکبر کو سمجھائے۔